آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں وہ اتنی ہمارے اوپر حاوی ہوتی رہتی ہے، اب چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک جائنٹ آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ اس سے جتنا ڈرتے جائیں گے وہ اتنا زیادہ بڑا طاقتور ہوتا جائے گا، اور آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ اس میں اتنی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ مزید بڑا ہوتا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ آپ کے ڈر کو بھانپ لے گا اور آپ اپنے ڈر سے اسے طاقت دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ آپ کے ذہن اور آپ کے اعصاب پر اتنا چھا جائے گا کہ آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھی دماغ کی طرح کھاتا رہے گا۔ ہم پہلے بھی اس بات پر روشنی ڈال چکے ہیں کہ ہم جس چیز کا جتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں اتنی ہماری شخصیت پر وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے، اور ہم جس چیز کے بارے میں جتنا سوچتے ہیں، جتنا اس پہ فوکس کرتے ہیں، وہ اتنی ہمارے اعصاب پر حاوی بھی ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح مثبت اثرات کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح منفی اثرات کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میں اپنی ایک پوسٹ میں اس بات کا ذکر بھی کر چکا ہوں کہ موٹیویشن بھی ایک میڈیسن کی طرح ہوتی ہے۔ اگر ہم اوور ڈوز لینا شروع کر دیں تو وہ بھی نقصان پہنچاتی ہے آپ کو۔ اسی طرح اگر ہم منفی اثرات کو بڑھا دینا شروع کر دیں یا بڑھاوا دینا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گا وہ بھی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب شیطان اس بات کو آبزرو کر لیتا ہے کہ یہ انسان میری باتوں پر دھیان دینے لگ گیا ہے یا میری باتوں پر کم از کم غور کرنے اور سوچنے لگ گیا ہے، وہ ہاتھ دھو کر اس انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور پھر جب تک وہ انسان اس کے جال میں پوری طرح پھنس نہیں جاتا، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اس کا حال برا نہیں کر دیتا، تب تک وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور اتنا زیادہ وہ آپ کو تنگ کرتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ منفی جذبات کی طرف انسان کا ذہن اور دل مائل کرتا رہتا ہے۔ ہم دراصل اپنے ساتھ زبردستی کرنے کے عادی نہیں ہیں، اور اتنے سست اور کاہل ہیں کہ ہم اس محنت کے عادی ہونا بھی نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں جو کرنے کا دل نہیں کر رہا وہ کرنا ہی نہیں ہے، یا میں وہ کروں ہی کیوں، چاہے وہ فرائض ہوں، سنت ہو، واجب ہو، نوافل ہوں، یا پھر قضا ہو، یا پھر اپنے نفس سے جہاد ہو۔ ہم اپنے آپ کو فورس کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمیں منفی خیالات تنگ کرتے ہیں تو ہم ان کو جھٹکنے یا ان سے دھیان ہٹانے کی بجائے ان پہ فوکس کرتے رہتے ہیں، اور اتنا کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں بس وہی سچ ہے۔ آپ اپنی پریشانیاں اور جو بھی بیماری ہے جتنا زیادہ اس کا تذکرہ کریں گے اتنی زیادہ یہ آپ کے سامنے بڑی ہوتی جائے گی، حالانکہ در حقیقت تو وہ اتنی ہی رہے گی جتنی وہ اصل میں ہے، لیکن آپ اپنے خوف اور بار بار ذکر کرنے سے اس کو اتنا بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں وہ اگر چاول کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو آپ کو پہاڑ کی طرح ہی وہ لگے گی۔ اور پھر ایک بہت بڑی غلط فہمی جس میں ہم اپنے آپ کو مبتلا رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ میری پریشانی حقیقت میں سب سے بڑی ہے۔ ہمیں کوئی لاکھ اس بات کا یقین دلائے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب اچھا ہے، سب اچھا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے یا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اس مریض کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں جو اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی بڑا مسئلہ یا بیماری نہیں ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے اور جگہ جگہ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے، اور جب تک کوئی ڈاکٹر اس مریض کو یہ نہ کہہ دے کہ تمہیں کوئی بہت بڑی بیماری ہے اور تم دنیا کے سب سے مشکل مریض ہو، تو تب تک اس مریض کو یقین نہیں آتا، اور نفس کی تسلی میں وہ اپنا موجودہ سکون بھی برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ پریشانی کو یہ بتائیں گے کہ آپ اس سے ڈرتے نہیں ہیں اور آپ کو اپنے رب پر اتنا توکل ہے کہ آپ اس کا سامنا کر سکتے ہیں، تو یہ یقین اور یہ سوچ اور یہ الفاظ نہ صرف شیطان کے لیے ہتھیار ہوں گے بلکہ یہ آپ کے نفس کہ ان منفی جذبات کو بھی کچلنے کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے، جو آپ کے ذہن اور آپ کے روحانی قوت کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کروانا چھوڑ دیں کہ میری مشکل بہت بڑی ہے یا سب سے بڑی ہے اور میری زندگی بہت الجھی ہوئی ہے، اور اب بس یہ کیفیت یا پھر یہ حالات میرے اختیار میں نہیں ہے۔
یاد رکھیں کہ ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے خوف پالنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو انسان ہر وقت زندگی سے، لوگوں سے، اپنے آپ سے یا پھر قسمت سے گلے شکوے کرتا رہتا ہے، وہ کبھی خوش اور مطمئن نہیں ہو سکتا۔ وہ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر لے گا، اور آپ بھی کر لیں اس بات کو، خوش وہی شخص رہ سکتا ہے جو مطمئن ہو، اور مطمئن وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کی رضا میں راضی ہو اور اس کی مصلحتوں کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اپنے سے نیچے دیکھنے کی عادت ڈالے، یعنی آپ سے زیادہ خستہ حال میں جو لوگ ہیں، آپ ان کی طرف کیوں اپنی توجہ نہیں لے کے جاتے، اور ان کو دیکھ کر آپ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ ہم آج بھی اور ابھی بھی بہت اچھے حال میں ہیں۔ کیونکہ ایک سوچ ایک عمل کو ابھارتی ہے، اب چاہے وہ منفی ہو یا مثبت ہو۔ تمہاری اصل ہستی ہی تمہاری سوچ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا نا، حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ وہی بات ہے کہ جس کا ہم ابھی ذکر کرتے آئے ہیں کہ مشکل اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اس کو سوچ سوچ کے یا خیال کر کر کے بڑا بنا لیتے ہیں۔ پھر کیونکہ ہمارا سارا دھیان مشکل کے بڑے ہونے کی طرف ہوتا ہے، اس لیے ہم صحیح انداز میں اس کا حل بھی نہیں نکال سکتے۔ پھر واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جس کے اندر روشنی نہیں، وہ روشنیوں کے میلے سے کچھ نہیں لے سکتا۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں کہ ہمارے اندر تو روشنی ہی نہیں ہے۔ جس مثبت چیز کی جگہ آپ کے اندر خالی ہے، آپ اس کو بھرنے کی کوشش کریں۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں، صحت مند روحیں شکر کرتی ہیں۔ زندگی پر تنقید، خالق پر تنقید۔ ممکن ہے کہ اچھے الفاظ بولنے میں مختصر اور آسان ہوں، لیکن ان کی بازگشت ہمیشہ سنائی دیتی ہے۔ آپ کی سوچ کا تعلق آپ کی روحانی صحت سے بھی ہے، کیونکہ اگر آپ منفی سوچ پر توجہ دینا نہیں چھوڑیں گے تو آپ کا توکل، ایمان اور اللہ سے تعلق سب کمزور ہو جاتا ہے، اور ایک دن آپ اپنی روحانی صحت کے لیے بالکل زندہ لاش بن جائیں گے۔ یہ وہی تسبیح کے 3 دانے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اپنے ماحول کا جائزہ لیں۔ اگر آپ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان سے میل ملاپ کم کر دیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم ان کی جتنی بھی اصلاح کر دیں وہ ہمارے اندر امید بھی چھین لیتے ہیں جو ہوتی ہے۔ اپنی عبادات کی طرف بھی نظر دوڑائیں کہ کیا آپ ان کو صحیح وقت اور انداز میں اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے جملوں کا استعمال کریں جو آپ کی شخصیت پر مثبت اثرات مرتب کریں، بے شک وہ کرنے میں آپ کو کتنی مشکل پیش کیوں نہ آئے۔ کبھی کبھی اداس اور پریشان ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کو اپنی عادات بنا لینا اور مایوسی کے ایک ایسے زون میں چلے جانا کہ آپ ہر وقت مایوسی کی باتیں کریں، یہ کفر ہے اور کفر کا ذریعہ بنتی ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔